478 ہجری میں بھی عراق، حجاز، شام، حجاز مکہ مدینہ کا صوبہ، اور ساتھ عراق ہے، پھر آگے شام ہے، شام میں فلسطین، لبنان، اردن اور سوریا، یہ تمام علاقے، ان میں طاعون اور بخار کثرت سے بڑھ گیا، اور اس کے فوراً بعد اچانک لوگ مرنا شروع ہو گئے، اچانک، اور اس کے بعد جنگلی جانور مرنا شروع ہو گئے، اس کے بعد مویشی گھروں میں جو جانور ہوتے ہیں وہ مرنا شروع ہو گئے، دودھ اور گوشت بالکل ملنا بند ہو گیا، کہیں دودھ اور گوشت کا نشان نہیں تھا، ہر جگہ مردار تو پڑے ہیں، اور اس کے باوجود انہی حالات میں شیعہ سنی کا فساد بھی کھڑا ہو گیا، یعنی یہ ہماری حالت ہے مسلمانوں کی، ہمارے اندر یہ فتنے، یعنی ان حالات میں بھی ان فتنوں سے لوگ باز نہیں آتے کہ دین واضح ہے، اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ وہی، اللہ کے رسول کا طریقہ، اس کے صحابہ کا طریقہ ہی اصل اسلام ہے، اسلام کا ایک ہی مسلک ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ، اس سے مخالفت کرنا لوگوں کا شیوا بن چکا ہے، اور یہی اصل فرقہ واریت ہے، اور یہ وقت کے حکمران اور ذمہ داران جب تک اس میں سنجیدہ نہیں ہوں گے یہ فتنہ مٹے گا نہیں۔ جس طرح ہمارے سامنے مثال ہے مملکت سعودی عرب، وہاں کے حکمران اس معاملے میں سنجیدہ ہیں، دینی معاملات کو خود سمجھتے ہیں، تو وہاں اس قسم کے فتنے بھی الحمدللہ دب چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اور امت اسلامیہ کے تمام ذمہ داران، علماء کے علاوہ حکمران طبقہ جب تک اس میں سنجیدہ نہیں ہوگا یہ فتنہ نہیں ختم ہوگا، اور یہ ایسا فتنہ ہے جیسے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ ادھر سے وبا کی شدت ہے، گھر گھر میں مردے پڑے ہیں، جانور گھروں میں داخل ہو کر حملے کر رہے ہیں، پوری کہاں حجاز ہے، مکہ مدینہ سے شروع کریں فلسطین تک لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں، انسان کی، جانور کی بدبو اٹھی ہوئی ہے، اور جو زندہ بچیں وہ شیعہ سنی کے جھگڑے میں پڑے، اور یہ جھگڑا پیدا جب ہی ہوتا ہے جب لوگ اسلام کے بارے میں اپنا نظریہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو راستہ ہے اس کے بارے میں اپنا نظریہ کلیئر نہیں کرتے، تو یہ فتنہ ایسے نہیں مٹے گا کہ ہم کہتے ہیں ہر آدمی کا اپنا دین، اپنا عقیدہ، بس یہ اس طرح فتنہ نہیں مٹے گا جب تک حکمران، انتظامیہ اس میں سنجیدہ ہو کر فیصلہ نہیں کرے گی۔ فیصلہ جب انتظامیہ کرے گی کہ مخلص ہو جائے اسلام کے ایک طریقے کے لیے، سب سیدھے ہو جائیں گے، اور ہمیشہ تاریخ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، اور آج کے دور میں مملکت سعودی عرب سب سے بڑی مثال ہے۔